کی بورڈ بیسکس ماڈیول 1 انپٹ۔ جب ہم کمپیوٹر کو کوئی انفارمیشن مہیا کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی ان پٹ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو چیز کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ہم ان پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو ایک اہم ان پٹ ڈیوائس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کی بورڈ بیسکس آبجیکٹیوز۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کی بورڈ کیا ہے، کی بورڈ پر موجود مختلف کیز کون سی ہیں اور ان کیز سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم کاغذ پر کچھ تحریر کرنے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر میں کچھ لکھنے کے لیے ہم جو ان پٹ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اسے کی بورڈ کہا جاتا ہے۔ اب آپ مختلف قسم کے کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہر قسم کے کی بورڈ پر تمام بنیادی کیز موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیز کی لوکیشن آپ کے کی بورڈ پر مختلف ہو۔ یہ وہ کی بورڈ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسے کی بورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بورڈ ہے جس پر کیز یا بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیز کا سائز باقیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی بورڈ ایک عام سے ٹائپ رائٹر جیسا ہوتا ہے جس میں کچھ اضافی کیز شامل ہوتی ہیں۔ کی بورڈ پر لگی ہوئی ہر کی ایک منفرد قسم کی انفارمیشن کمپیوٹر کو دیتی ہے۔ پروسیس آف کی پریسنگ، کی بورڈ کیز کو انگلی کی مدد سے دبایا یا پریس کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا یا ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کی اسٹروک کہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کی بورڈ کی کسی کی کو دباتے ہوئے اس کی کو ایک مرتبہ دبانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کسی کی کو مسلسل دبائے رکھیں گے تو دیکھیں کہ اس کی کا کیریکٹر بار بار لکھا جائے گا۔ کی بورڈ اوور ویو۔ اب ہم آپ کو کی بورڈ کی مختلف کیز کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیز کے اوپر کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں جیسے اے، ایس، ڈی، ایف وغیرہ۔ ان کیز کو الفابیٹ کیز کہتے ہیں۔ کچھ کیز کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1، 2، 3 وغیرہ۔ ان کیز کو نومیرک یا نمبر کیز کہتے ہیں۔ اسی کی بورڈ کے حصے میں کیریکٹر اور نمبر کیز کے علاوہ کچھ اور اسپیشل کیز بھی موجود ہیں جو ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہیں۔ ان کو ہم تھوڑی دیر میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے بائیں جانب اوپر کی طرف اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ESC یعنی اسکیپ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسکیپ کی کہلاتی ہے۔ یہ کیز جو اب آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں ان کو فنکشن کیز کہتے ہیں۔ ان کے اوپر F1، F2، F3 وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں کی بورڈ کی دائیں جانب 4 کیز نظر آ رہی ہیں جن پر تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایرو کیز کہلاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کی بورڈ کے بالکل دائیں جانب آپ کو کیز کا ایک سیٹ نظر آ رہا ہے۔ اسے نومیرک کی پیڈ کہتے ہیں۔ یہ کچھ اور کیز ہیں جو کمپیوٹر پر مخصوص کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جن کی تفصیل ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے دائیں جانب اوپر کی طرف آپ 3 چھوٹی لائٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ لائٹس کی بورڈ کی کچھ خاص کیز کے آن یا آف ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے۔ کی بورڈ ڈیٹیلز۔ آئیے اب ہم کی بورڈ کی اہم کیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیریکٹر کیز، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیریکٹر کیز کے ذریعے ہم مختلف کیریکٹرز یا حروف لکھتے ہیں یا ان پٹ کرتے ہیں۔ اسپیس بار کی۔ یہ دیکھیے اب آپ کو ایک لمبی کی نظر آ رہی ہے۔ اسے اسپیس بار کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی کو ہم اسپیس بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ایک مرتبہ پریس کر کے چھوڑا جائے تو کسی بھی 2 کیریکٹرز کے درمیان ایک اسپیس یا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں کہ ہم ورچوئل لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اسپیس بار کی ایک مرتبہ دبائی ہے اور اس کے بعد
یونیورسٹی کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ غور کریں کہ دونوں الفاظ کے درمیان اسپیس بار پریس کرنے کی وجہ سے ایک کیریکٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ نمبر کیز۔ دیکھیے، اس طرح نمبرز لکھنے کے لیے ہم ان نمبر کیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں نمبر کیز کہتے ہیں۔ پنکچویشن کیز۔ چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشن مارکس ہیں۔ الفابیٹ کیز کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم نے کوما پریس کیا ہے اور اسکرین پر کوما لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نے فل اسٹاپ کی پریس کی ہے اور اسکرین پر ایک فل اسٹاپ نظر آ رہا ہے۔ ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس 2 بریکٹ کیز بھی موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بریکٹ کی پریس کرنے سے اسکرین پر ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کی بیک سلیش کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے، اس کی کو دبانے سے اسکرین پر جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیک سلیش کہتے ہیں۔ انٹر کی۔ اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے انٹر یا ریٹرن کی کہتے ہیں۔ اس کی کے اوپر انٹر لکھا ہوا ہے اور ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ ایکسرسائز A1 کیریکٹرز اینڈ اسپیس بار کی۔ آئیے جن کیز کی تفصیل ہم نے ابھی تک دیکھی ہے ان کی کچھ پریکٹس کر لیں۔ آپ کے سامنے ایک اسکرین موجود ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ نیچے والے حصے میں آپ ایک کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز میں آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہوگا اس کی آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ پر ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اسکرین کے اوپر والے حصے میں آپ نے ہدایات کے مطابق مختلف کیریکٹرز ٹائپ کرنے ہیں۔ ایکسرسائز کے پہلے حصے میں آپ ویلکم ٹو سی پی ایل لکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ W کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے۔ پریس W۔ اب ای پریس کریں۔ L والی کی پریس کریں۔ اب آپ سی پریس کریں۔ O پریس کریں۔ اب کی جس پر ایم لکھا ہوا ہے پریس کریں۔ اب E پریس کریں۔ اسپیس بار پریس کریں۔ T کی پریس کریں۔ او والی کی پریس کریں۔ پھر اسپیس بار پریس کریں۔ اب سی پریس کریں P کی پریس کریں۔ اور ایل پریس کریں۔ شاباش! دیکھیے آپ نے ویلکم ٹو CPL لکھ لیا ہے۔ ایکسرسائز 1B نمبرز اینڈ پنکچویشن کیز۔ ایکسرسائز کے دوسرے حصے میں ہم کچھ پنکچویشن کیز کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں آپ ڈیٹ اور ٹائم لکھیں گے۔ اس حصے میں بھی آپ کی آسانی کے لیے جو کی دبانی ہوگی وہ نیچے دیے گئے کی بورڈ پر ہائی لائٹ کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ 1 کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے۔ اب آپ 4 پریس کریں۔ اب جس کی پر فارورڈ سلیش بنی ہوئی ہے وہ پریس کریں۔ اب 0 پریس کریں۔ اب 8 کی پریس کریں۔ اب آپ فارورڈ سلیش پریس کریں۔ 1 پریس کریں۔ 9 والی کی پریس کریں۔ اب آپ 4 پریس کریں۔ اب 7 پریس کریں۔ کانگریچولیشنز! آپ نے 14 اگست 1947 کی ڈیٹ لکھ لی ہے۔ اب جس کی پر کوما بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔ 0 پریس کریں۔ اب 3 پریس کریں۔ جس کی پر ڈیش بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔
2 प्रेस करें, अब 5 प्रेस करें, फिर डैश प्रेस करें, 4 प्रेस करें अब 6 प्रेस करें। और आखिर में फुल स्टॉप प्रेस करें। शाबाश! आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल भी सीख लिया है। कॉम्बिनेशन कीज। क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। ये कीज बाकी सारी कीज से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि अगर इनको अलग इस्तेमाल किया जाए तो कोई कैरेक्टर नहीं लिखा आता। इसलिए हम इन कीज को नॉन टाइपिंग कीज कहते हैं, यानी कि वो कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 कीज मौजूद हैं। इनमें बाएं जाने वाली की नॉन टाइपिंग की है और दाएं जानिब एक आम कैरेक्टर की है। अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रहे हैं। अब देखिए कि इसको दबाए रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों प्रेस्ड की को छोड़ रहे हैं। ये तरीका इस्तेमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। ऑल्ट कीज, स्पेस बार के दाएं और बाएं जानिब आपको 2 एक जैसी कीज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर ALT यानी ऑल्ट लिखा हुआ है। ऑल्ट ऑल्टरनेट का मुखफ़्फ़फ है। इन दोनों कीज को ऑल्ट कीज कहते हैं। ये भी नॉन टाइपिंग कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इन दोनों ऑल्ट कीज का काम एक ही है। ये दूसरी ऑल्ट की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। यूजिंग ऑल्ट कीज। फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ऑल्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गौर करें कि ऑल्ट की अभी भी दबी हुई है। अब F की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने ऑल्ट और F कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखें कि ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह सिर्फ F टाइप होगा। इसी तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ऑल्ट की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए खास ख्याल रखें कि पहले ऑल्ट की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए F की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल कीज। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये 2 जगहों पर मुहैया की गई है। कंट्रोल की भी ऑल्ट की तरह नॉन टाइपिंग की है जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग कंट्रोल कीज। देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को ए के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ए की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब ए की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल और ए की कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। कैप्स लॉक की। अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है।
इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है, यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज। अब जो की आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है, जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है, तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रही हैं और देखिए, अब ये सब स्मॉल लिखे जा रही हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो, तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं, विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की। कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की। अब जो की आप देख रहे हैं, इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है।
اس کے لیے بیک اسپیس کی بھی استعمال ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم ورچوئل یونیورسٹی کا لفظ لکھتے ہیں۔ اوہو، ہم نے یونیورسٹی کے لفظ میں 3 وائے غلطی سے ڈال دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے، اب ہم ایک مرتبہ بیک اسپیس کی پریس کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک وائی مٹ گیا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مرتبہ اسے پریس کر رہے ہیں اور بائیں جانب کا ایک اور وائے مٹ گیا ہے۔ ایرو کیز، کی بورڈ کے دائیں جانب 4 کیز کا ایک سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جن پر 4 مختلف ڈائریکشنز میں ایرو یا تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ایرو کیز کہتے ہیں۔ اس کی پر تیر کا نشان دائیں طرف کو ہے، اسے رائٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کی جس پر تیر کا نشان بائیں طرف کو ہے، اسے لیفٹ ایرو کی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی پر تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے، یہ اپ ایرو کی کہلاتی ہے۔ اور اس کی پر تیر کا نشان نیچے کی طرف ہے، یہ ڈاؤن ایرو کی کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان کے متعلق کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، غور کریں کرسر درمیان میں ہے۔ دیکھیے اپ ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر اپنی پہلی جگہ سے ایک لائن اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاؤن ایرو کی کو ایک مرتبہ دبانے سے کرسر ایک لائن نیچے چلا گیا ہے۔ رائٹ ایرو کی کو دبانے سے دیکھیے کرسر ایک کیریکٹر دائیں طرف چلا گیا ہے۔ اور اب لیفٹ ایرو کی کو دبانے سے کرسر ایک کیریکٹر بائیں طرف چلا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایرو کیز کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انٹر کی اور نمبر پیڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نومیرک پیڈ کے دائیں جانب انٹر کی بھی موجود ہے۔ اس انٹر کی کا مقصد یہ ہے کہ اگر نومیرک پیڈ یوز کرتے ہوئے آپ کو یہ کی استعمال کرنی ہو تو آپ اسی پیڈ پر موجود انٹر کی یوز کر سکتے ہیں۔ سم ادر اسپیشل کیز، ایرو کیز کے اوپر آپ کچھ اسپیشل کیز دیکھ رہے ہیں، جن میں انسرٹ، ڈیلیٹ، ہوم، اینڈ، پیج اپ اور پیج ڈاؤن کی کیز شامل ہیں۔ ڈیلیٹ کی، انسرٹ کی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیٹ کی ہے۔ جس طرح بیک اسپیس کی پریس کرنے سے بائیں جانب کا یعنی پچھلا کریکٹر مٹایا جاتا ہے، اسی طرح دیکھیے اگر ہم نے اگلا یعنی دائیں جانب کا کریکٹر مٹانا ہو تو اس کے لیے ڈیلیٹ کی استعمال کی جاتی ہے۔ ہوم اینڈ اینڈ کیز، ہوم کی کسی بھی لائن کے شروع میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جو کہ آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں، اسے اینڈ کی کہتے ہیں۔ اینڈ کی کسی بھی لائن کے آخر میں یا اینڈ میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیج اپ، پیج ڈاؤن کیز، ہوم کی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج اپ کی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے 3 صفحے ہیں اور اس وقت ہمارا کرسر دوسرے صفحے پر ہے۔ اگر ہم پچھلے صفحے پر جانا چاہ رہے ہوں تو دیکھیں ہم اس کے لیے پیج اپ کی استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کرسر پہلے صفحے پر آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے صفحے پر جانا چاہیں تو دیکھیے پیج ڈاؤن کی مدد سے ہم پچھلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ اس طرح پیج اپ کی اوپر جانے کے لیے اور پیج ڈاؤن کی ایک صفحہ نیچے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی، اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرنٹ اسکرین کی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی ایک خاص کی ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کی اسکرین کی تصویر کو وقتی طور پر کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسکرول لاک کی، اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسکرول لاک کی کہتے ہیں۔ پاز، بریک کی، اس کے ساتھ آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جسے پاز یا بریک کی کہتے ہیں۔ ایپلیکیشن کی، ایک عام کی جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ ایپلیکیشن کی ہے۔ یہ ایک ایسی کی ہے جس کو دبانے سے اسکرین پر کچھ ضروری انفارمیشن نظر آتی ہیں۔ نمبر پیڈ، اب ہم کی بورڈ کے دائیں جانب ایک سیٹ آف کیز دیکھ رہے ہیں جسے نمبر کی پیڈ
या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं, जिनमें पेज डाउन, इंसर्ट, एंड, डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक, जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है, जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रहे हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए, क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है, इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा, बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। समरी, कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, ऑल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की एडिशनल नेविगेशनल कीज। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज, आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।